سینٹر فران صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقاریر کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر پابندی لگی تھی کہ ان کو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور میں یہ بالکل کہوں گا کہ میں آئی واز ون آف دا پٹیشنرز جو اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ سب کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، آپ بولنے کا حق جو ہے وہ کسی سے بھی جو ہے وہ نہ لیں۔ اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان صاحب ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں ان کو کتنا شوق ہے نواز شریف کی تقریر سننے کا۔ میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ جس دن عمران خان صاحب کے اوپر اس قسم کی پابندی لگے گی تو میں ان کے لیے بھی آواز بلند کروں گا۔ تو آن دا ریکارڈ میں ان کے لیے بھی آج آواز بلند کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی کی بولنے کا، اس کی بات کرنے کا، ایکسپریشن کا جو اس کا رائٹ ہے وہ کس طرح اس سے لے سکتے ہیں۔ سر یہ آپ کی حکومت کے اندر آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ اگر ان کی بات کسی کو ناپسند ہے لیگل ایکشن لیں، لیکن ان کی آواز بند کرنے کا کیا سینس ہے؟ دیکھیں میرا جو خیال ہے، میں نے بھی آرڈر پورا کیا کہتے ہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا، مگر یہ مطلب کہ اس کا خیال جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ جھوٹے الزام لگاتے جائیں گے اور اداروں کے اوپر بھی لگائیں گے، وزیر اعظم پہ، کسی کو چھوڑیں گے ہی نہیں، آپ کی زبان سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو اس کا کوئی مطلب کہ ان کو بھی میرا خیال ہے دونوں طرف کیا کہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی کوئی اسپیچ وغیرہ ہے اس کو سینسر کر کے اس میں سے وہ چیز نکال کے اگر چلا دی جائے تو شاید کیا کہتے ہیں وہ الزامات سیاستدان تو آئے دن ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں، دیکھیں میرا کتنے الزامات لگائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، کہتے ہیں اس میں وزن ہے، لیکن دیکھیں آپ نے ملک کے اندر اگر انتشار پھیلانا ہے، اگر آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قتل و غارت کریں گے، ہم خون بہے گا، ہم آگ لگا دیں گے، اب اگر وائلنس کے اوپر معاملہ آ جائے، لوگوں کی کیا کہتے ہیں آلریڈی لاشیں بہت ساری گر چکی ہوں اور ایک سائڈ کوئی رکنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، کسی صورت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں نا اس کا کیا حل نکالا جائے؟ ابھی آلریڈی کیا کہتے ہیں حالات ملک کے آلریڈی بہت خراب ہیں اور مزید کیا کہتے ہیں خراب ہونے کی طرف جا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو کوئی نہ کوئی اس کا معاملے کا جو ہے وہ حل تو نکالنا ہے، کیونکہ ادروائز تو اور ان کی اسپیچ کو بین کرنا آپ کے خیال میں یہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی اسپیچ جو ہے وہ میں ابھی آرڈر پورا دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی اسپیچ کے جو ایسے پارٹس ہیں جو کہ جن کے اندر ایسی باتیں جو جھوٹے الزامات ہیں ان کو بین کر دینا چاہیے، شاید پوری اسپیچ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا نہیں اس لیے میں اس پہ پورا کمنٹ نہیں کرتا۔ میں آرڈر پڑھتا ہوں، ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، ابھی عامر صاحب نے یہ کہا، ہمارے بھائی ہیں، کہ جی لوگوں کو ماضی میں برا نہیں کیا جاتا تھا۔ مشرف کے دور کے اندر بہت سارے پی ایم ایل این کے سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ ٹارچر کے علاوہ برا نہ کرنے اس سے زیادہ معاملات ہوئے، جن میں ہمارے بہت سارے سینئر کیا کہتے ہیں لوگ شامل ہیں، ان لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، اس کی سارا کچھ موجود ہے، اور یہ مجھے افسوس ہوتا ہے عمران خان رشید صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، رشید صاحب کا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، کسی کو چھوڑا نہیں، کیا کہتے ہیں میرے والد صاحب کو انہوں نے ٹارچر کیا، بٹ دس اسٹل دس ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ جو ماضی میں چکے ہو چکا ہے تو نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جسٹیفائی، لیکن ہمیں اپنی ہسٹری جو ہے وہ وی ہیو ٹو سیٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ۔